Pakistan has seen, as all of the world bore witness for the past 3-4 days in the National Assembly, the people in charge of the destiny of 200 million people, the people making foreign policy decisions of war and peace for 200 million people, the people deciding the economic destiny and fate of 200 million people are no better than monkeys in a zoo. Inka kirdar aap dekhiye, Janab Speaker. The people in charge of the Islamic Republic of Pakistan are no better than children in a schoolyard. The people in charge of the only nuclear-armed Muslim country were launching budget books at the leader of the opposition on the floor of the National Assembly, the highest forum in the land. Aapko, Janab Speaker, aapka naya Pakistan mubarak ho. خبردار آپ میں سے کسی نے پھر سے اس ناجائز، نالائق، نااہل ترین حکومت کے لیے ریاست مدینہ کا لفظ استعمال کیا. اصل میں اسپیکر صاحب یہ چاہتے ہیں یا چاہتے تھے کہ اپوزیشن کو موقع نہ ملے کہ ہم ان کا 3rd-4th جو PTIMF بجٹ ہے اس کو عوام کے سامنے نہ ایکسپوز کرے. یہ سمجھتے تھے کہ تماشا کر کے وہ عوام کو بے وقوف بنانے میں کامیاب ہوں گے. یہ سمجھتے تھے کہ تماشا کر کے وہ اپنے 4% گروتھ کا جھوٹا کہانی کو سچ میں ثابت کر سکیں گے. یہ سمجھتے تھے کہ معاشی ترقی کا جھوٹا کہانی گالم گلوچ اور لڑائی سے سچ میں ثابت ہوگا. اپوزیشن کو بولنے کا موقع نہیں ملے گا اور عوام کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ کا پورا بجٹ جھوٹ پہ مبنی ہے. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ عوام کو ہمارے اسپیچز کی ضرورت نہیں. جناب اسپیکر، وہ تو آپ کی مہنگائی کی سونامی میں ڈوب رہے ہیں. آپ نہیں، عام آدمی، کسان، مزدور، سفید پوش طبقہ، ڈیلی ویجز، سیلریڈ کلاسز، پینشنرز، چھوٹے تاجر، سب کے سب آپ کے مہنگائی بھگت رہے ہیں. وہ جو نوکری پیشہ شہری جو دن رات محنت کرتا ہے مگر اپنا والدہ کے لیے دوائی نہیں خرید سکتا، ان کو پتا ہے کہ 4% گروتھ جھوٹ ہے. وہ جو مزدور عمران کی مہنگائی کی وجہ سے بھوکا پیٹ سوتا ہے، ان کو پتا ہے ہماری سپیچز کی ضرورت نہیں کہ معاشی ترقی کا دعویٰ جھوٹا ہے. وہ جو مزدور عمران کی مہنگائی کی وجہ سے اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیج سکتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ معاشی ترقی کے دعوے جھوٹے ہیں. ہر وہ ماں جو اپنے خاندان کے لیے گھر میں کھانا پکاتی ہے عمران کی مہنگائی سے واقف ہے اور ان کو پتا ہے کہ عمران کے معاشی ترقی کے دعوے جھوٹے ہیں. پاکستان میں تو عمران کی مہنگائی افغانستان، بنگلہ دیش اور بھارت کے مہنگائی سے بھی آگے ہیں. ان کی مہنگائی سے تو ڈبل ہے. عوام شاید اس مہنگائی کو معاف بھی کر لیتے اگر آپ
اتنا بے دردی سے اس مشکل وقت میں ان کو اس طریقے لاوارث نہیں چھوڑتے. پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں بھی مہنگائی تھا. ہم گلوبل ریسیشن سے گزر رہے تھے. ہر دوسرا دن دہشت گردی کے واقعے تھے. بدترین دہشت گردی کا دور تھا. 2 سپر فلڈز آئے تھے. اور ہاں مہنگائی تھا, بہت سے مہنگائی تھا, مگر ہم نے آپ کی طرح عوام کو لاوارث نہیں چھوڑا تھا. یہی تو وجہ ہے کہ ہم نے انقلابی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام لے کر آئے تھے کہ اگر تاریخی مہنگائی ہے تو ہمیں اس ملک کے غریب ترین عورتوں تک مالی امداد پہنچنا چاہیے. اور بے نظیر سپورٹ پروگرام میں صرف یہ نہیں تھا, وسیلے صحت تھا, وسیلے تعلیم تھا, وسیلے روزگار تھا, وسیلے حق تھا. ہم نے ہر لحاظ سے یہ کوشش کی کہ اس مشکل معاشی وقت میں ہم اپنے عوام کو اکیلا نہیں چھوڑے. آپ تو احساس کہتے ہو, آپ کو کوئی احساس نہیں. مہنگائی میں تاریخی اضافہ, غربت میں تاریخی اضافہ, بے روزگاری میں تاریخی اضافہ, مگر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے معمولی اضافہ. اگر آپ معاشی ترقی کر رہے ہو, اگر آپ 4% تک پہنچ کے ہو, اگر آپ 20% اپنا ریونیو میں اضافہ کر چکے ہو, تو پھر 10 سال ہو چکے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے آنے سے. آپ اس پروگرام کو 200 بلین سے لے کے 200 ارب سے لے کے 800 ارب تک پہنچاتے. اب وہ ہر پاکستانی جو آپ کو معاشی ناکامی نااہلی کی وجہ سے آج مہنگائی, غربت اور بے روزگاری بھگت رہے ہیں, آپ ان کے گھر تک کی امداد پہنچا سکتے تھے. پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں جب مہنگائی تھی تو ہم نے تنخواہ میں اضافہ کیا. ہم نے 2009 میں 20% اضافہ کیا. پھر 2010 میں ہم نے 15% اضافہ کیا. 2011 میں ہم نے پورا کا پورا پے سکیل کو ریویو کر کے 50% اضافہ کیا. ہم نے 2012 میں 15% اضافہ کیا. ہم نے 2013 میں 20% اضافہ کیا. یہ 120% بنتا ہے تاکہ جب مہنگائی ہے, جب مشکل معاشی حالات ہے, آپ اپنے عوام کو اس طریقے سے لاوارث نہیں چھوڑتے. آپ نے کتنا اضافہ کیا؟ پہلے سال میں آپ نے 10% اضافہ کیا, مہنگائی اس سے زیادہ تھا. پچھلے سال جب پوری دنیا میں گلوبل پینڈیمک تھی, جب کوئی کام نہیں کر سکتے تھے, جو ہر پاکستانی کے لیے معاشی مشکل وقت تھا, آپ نے 0% اضافہ کیا. آپ نے اضافہ ہی نہیں کیا. وہی تو ٹائم تھا کہ اب 100% اضافہ کر دیتے. اور اس سال آپ نے 10% اضافہ کیا, جہاں فوڈ انفلیشن کا ایوریج 17% یا 17.9% ہے. آپ نے عوام کو لاوارث چھوڑا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے تو پینشنز میں بھی 100% سے زیادہ اضافہ کیا تاکہ ہم اس ملک کے بزرگ جو پوری زندگی اس ملک کی ترقی کے لیے محنت کرتے رہے, ان کو مشکل وقت میں لاوارث نہیں چھوڑتے. آپ نے کتنا اضافہ کیا جب گلوبل پینڈیمک تھا؟ اب آپ کتنا اضافہ کر رہے ہو جب تاریخی مہنگائی ہے اور تاریخی غربت ہے؟ ہم نے تو وہ سپاہی جو ہمارے سرحدوں کا تحفظ کرتے ہیں, جو دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے تھے, ہم نے یہ پالیسی کا فیصلہ کیا تھا کہ اگر ہم اپنے سپاہی سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ بھارت کا بھی مقابلہ کرے, وہ یہ دہشت گردوں کا بھی مقابلہ کرے, تو پھر وہ خالی پیٹ نہیں سوئیں گے. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کا تنخواہ میں 175%.
منیمم ویج وہ واحد طریقہ ہے کہ آپ ڈیلی ویج ارنرز کو کچھ پروٹیکشن پہنچا سکتے ہو. ان کے پاس نہ کوئی یونین ہے، نہ کوئی طاقت ہے کہ وہ اپنے لیے بارگن کر سکے. ہم جب وفاقی حکومت میں تھے مسلسل اضافہ کیا. جب اب بھی سندھ حکومت نے منیمم ویج کو 25,000 روپیہ رکھا ہے تاکہ اس مشکل وقت میں ہم اپنے عوام کو لاوارث نہ چھوڑیں. آپ نے اپنے سرکاری ملازمین سے ان کے احتجاج کے بعد ایک اگریمنٹ سائن کیا تھا. انہوں نے آپ کے حکومت کے وزیروں کے ساتھ یہ اگریمنٹ سائن کیا تھا کہ ان کا جو تنخواہ ہے اس میں کتنا اضافہ ہونا ہے. آپ نے ان کو بھی دھوکہ دیا، ان کو بھی احتجاج کرنا پڑا. آپ نے جس طریقے سے اور جس بے دردی کے ساتھ عام آدمی کو، سرکاری ملازمین کو، پینشنرز کو، پاکستان کی تاریخ میں جو سب سے بدترین معاشی دور تھا، جس طریقے سے آپ نے ان کو لاوارث چھوڑا ہے، وہ کبھی آپ کو نہیں معاف کر سکیں گے. اور آپ کی اس بجٹ کی وجہ سے آپ ان پہ زیادہ بوجھ ڈال رہے ہیں. آپ نے اس بجٹ میں انڈائریکٹ ٹیکسز کا طوفان کھڑا کر دیا ہے جو سب سے زیادہ نقصان عام آدمی کو پہنچائے گا. آپ کی اس بجٹ کی وجہ سے جب پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے، جب گیس کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے، جب الیکٹریسٹی کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے، تو ہر پاکستانی آپ کی نالائکی، نااہلی کا بوجھ اٹھا رہے ہیں. ان کے کھانے پینے کی اشیاء کی بل میں، ان کی بجلی کے بل میں، ان کے گیس کے بل میں. وہ کیوں اس حکومت کا ناکامی اٹھائے؟ ہم پوچھتے ہیں کہ اگر معاشی ترقی ہو رہا ہے تو پھر تاریخی غربت اور تاریخی بے روزگاری کیوں ہے؟ آپ نے تو 1 کروڑ نوکریاں دینے تھے. الٹا جن کے پاس روزگار تھا ان کو بھی بے روزگار کر دیا ہے. نوجوان دو ڈگری ہاتھ میں لے کر دھکے کھا رہے ہیں، روزگار نہیں ملتا. اور آپ کہتے ہو کہ اتنا معاشی ترقی ہو رہا ہے کہ سب کے سب خوش ہوں گے. نہ صرف بے روزگاری میں مگر غربت میں اضافہ ہوا ہے، تاریخی اضافہ ہوا ہے. حکومت اپنے کردار سے اتنے شرمندے ہیں کہ وہ اپنے پیپر سے اور اکنامک سروے سے غربت اور بے روزگاری کے فگرز کو غائب کرتے ہیں. مگر ہمارے پاس ڈیٹا ہے. PIDP کے مطابق جناب اسپیکر، جنہوں نے 2015 to 2016 کے اکنامک فگرز کو، پاورٹی فگرز کو 2018 سے 2019 کے پاورٹی فگرز سے کمپیئر کیا ہے، تو انہوں نے سارے صوبے کے لیے کچھ انالیسس کیا ہے کہ پنجاب میں پاورٹی کا کمی ہوا ہے. there has been a reduction in poverty by 4.6%. Balochistan has reduced poverty by 2.9%. Sindh has reduced poverty by 7.6%. But there's only one province in Pakistan جس میں پاورٹی کا اضافہ ہوا ہے، وہ بھی 8.9% کا اضافہ ہوا ہے، اور وہ خیبر پختونخوا ہے جو ماشاءاللہ 8 سال سے وہاں تو نیا پاکستان کا حکومت ہے. مجھے نہیں پتا کہ یہ جو حکومتی ممبران کچھ دن پہلے ادھر تماشا کر رہے تھے، جب وہ اپنے کانسٹیٹیوئنسیز میں جاتے ہیں جہاں تاریخی مہنگائی، تاریخی غربت اور تاریخی بے روزگاری عام آدمی برداشت کر رہا ہے، کیا وہاں بھی وہ معاشی ترقی کا نعرہ لگاتے ہیں؟ وہ تو قابل ہی نہیں ہے اپنے منہ دکھانے اپنے کانسٹیٹیوئنسیز میں. وہ خود بھی جھوٹا اور ان کے بجٹ بھی جھوٹا. آپ ملتان میں ایک عورت نے پہلے اپنے بچوں کو قتل کیا،
پھر خودکشی کر لی اسی مہنگائی، بے روزگاری اور غربت کی وجہ سے. اور فاضل ممبر ملتان کچھ دن پہلے ادھر جو اسالٹ کی کوشش کی گئی لیڈر آف دی اپوزیشن پہ، اس کو تو لیڈ کر رہا تھا. فاضل ممبر ملتان معاشی ترقی کا راہ الاپ رہا ہے. کراچی میں ایک ایسے ہی واقعہ ہوا تھا اور کراچی کے ممبران بھی اس دن جب آپ کا معاشی ترقی کا بجٹ، تاریخی بجٹ پیش ہو رہا تھا، پھر اپوزیشن کا جواب ہو رہا تھا، ان کا کردار کیا تھا؟ They don't even understand the consequences of their actions. What will the people think? What will the world think? They don't even care. Let's try, speak us up. Let's try and understand what happened. What's happened? The highest forum of the land for the last few days for all the world to witness. Imran Khan's feelings were hurt. He was upset. Someone called him a donkey. So he sent his friends to the hall of the National Assembly to abuse the mothers and sisters of the members of the leaders of the opposition. Then he got the same friends to try and physically assault with budget books the leader of the opposition, جو ایک کینسر سروائیور ہے، جو عمر میں ان سے کافی سال زیادہ ہے. Now, this would be problematic in and of itself if there were still children playing cricket. But unfortunately, they have been selected to run a nuclear-armed country. The foreign minister who I mentioned earlier was leading the assault on that day. He needs to be taken seriously by countries like China, Saudi Arabia, India, the United States of America. He can't do that if he's going to play a Tarzan. قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے اور بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے خطاب کیا جا رہا ہے اور خطاب ابھی جاری ہے. بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اپوزیشن لیڈر جو کہ عمر میں وزیر اعظم عمران خان سے زیادہ ہیں اور کینسر سروائیور بھی ہیں، وہ یہاں پر موجود تھے، ان کو تقریر کرنے کا موقع نہیں دیا گیا. ان کی جانب سے گلہ کیا گیا کہ لیڈر آف اپوزیشن کو یہاں پر قومی اسمبلی میں بولنے کا موقع نہیں دیا جاتا. اسپیکر اسد قیصر کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا یہ اجلاس جاری ہے. اس سے پہلے شہباز شریف کی جانب سے خطاب کیا گیا تھا بجٹ پیش کرنے کے بعد، اور 3 دن تک ان کی تقریر ہوتی رہی اور اس میں انٹرپشن کی گئی. ایک بار پھر سے بلاول بھٹو زرداری خطاب کر رہے ہیں. ہمارا سب تفصیل سے جناب اسپیکر آپ مجھے لفظ دو کہ جب ایک منتخب آدمی، ایک وفاقی وزیر اس ڈیسک پہ جہاں وزیر اعظم کو خطاب کرنا ہے، دنیا سے کشمیر پہ پیغام ہوا تھا اس ڈیسک سے. جب آپ کا وزیر اعظم نے کہا تھا نا کہ میں کیا کروں، وہ ادھر کھڑا تھا. اسی ڈیسک پہ کمیونیکیشن وزیر چلانگے مار رہے ہیں. آپ کنٹینیو کر لیں پلیز. اپنی آپ مجھے لفظ دو. جی ہمارا قومی اسمبلی کا بجٹ اجلاس اور بلاول بھٹو زرداری اظہار خیال کر رہے ہیں. قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے اور اسپیکر اسد قیصر اس اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں. قومی اسمبلی کے اجلاس سے بلاول بھٹو زرداری کا خطاب ابھی جاری ہے. انٹرپٹ کیا گیا تھا اور اس پر قومی اسمبلی کے اسپیکر کی جانب سے وہ اس وقت خطرے میں ہے اور میرا خیال میں وہی ہیومن رائٹس منسٹر کو ہمیں کچھ مدد کرنا پڑے گا، اس حکومت کو مدد کرنا پڑے گا کہ ہم نے اس کو بچانا ہے. اب آپ مجھے لفظ دیں کہ میں
جو اس دن ہمارا ہیومن رائٹس منسٹر کا وائرل ویڈیوز پوری پاکستان میں چل رہا ہے، میں لفظ جو میں نے لکھا ہے میں نہیں استعمال کر رہا ہوں. بلاول صاحب، مجھے لفظ دیں. میں اس پہ ایک تو میں مذمت بھی سب کو ایز اے ہول جو ہوا اس پہ مذمت بھی ہو چکی ہے اس چیئر سے. نمبر 1 بالکل سر، میرا بھی حق ہے کہ میں اپنی طریقے سے اور اپنے لفظوں میں اس کا مزاحمت کروں. میں صرف آپ سے ایک معذرت کے ساتھ بات کروں کیونکہ ایک ہم نے بنایا ہے ایک طریقہ، تو آپ اگر بجٹ پہ اپنا پوائنٹس رکھیں تو مہربانی ہوگی. جناب اسپیکر، ایکچولی بجٹ سپیچ میں جو بھی ٹاپک آپ نے بات کرنا ہے آپ اس پہ بات کر سکتے ہو. اور جناب اسپیکر، آپ میرا کانٹینٹ کو پولیس نہ کرے. تیسرے جناب اسپیکر، جو وہ دن سب کچھ ہوا وہ اس پارلیمان کے فلو پہ تاریخ میں سب سے بدترین دن تھا، اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو اس دن نہیں بھولنے دیں گے. آپ کو اس کا سیاسی پرائس پے کرنا پڑے گا. جس طریقے سے آپ نے اپنا رول نہیں ادا کیا اس چیئر، اس کرسی پہ، اس عہدہ پہ جس پہ آپ بیٹھے ہو، جس طریقے سے اس کی توہین کی، کوئی جمہوری پسند پارلیمان کا ممبر اس کو برداشت نہیں کر سکتا. اگر آج آپ کوشش کریں گے کہ میرا سپیچ کو ایڈٹ کرے، سینسر کرے، آپ کے وزیر اعظم کا پسند کا ناپسند کا سپیچ ہو، تو ایسے نہیں ہو سکتا ہے جناب اسپیکر. آپ کو سننا پڑے گا. ان کو جیسے بھی جواب دینا چاہیے ان کا حق ہے وہ جواب دے. اس دن کو آپ نے نہیں دیکھا جناب اسپیکر کہ ہمارا کشمیر افیئرز کا منسٹر کا کردار کیا تھا. آپ نہیں سمجھتے ہو کہ شاید اس کا کوئی ہاتھ ہونا چاہیے in creating national consensus on the Kashmir issue, on the Kashmir dispute, when this Prime Minister is the first Prime Minister in the history of Pakistan who has failed to create political consensus on this issue. آپ نہیں سمجھتے ہو کہ اس کا کوئی ریگولیٹری اپروچ ہونا چاہیے؟ وہ جو کشمیر پہ سودا کر سکتا ہے کلبھوشن کو NRO دینے کی کوشش کر رہا ہے، مگر شہباز شریف صاحب کو ہم نے بجٹ بک سے مارنا ہے. جناب اسپیکر، اٹس ناٹ جسٹ کہ یہ صرف ہم نے دیکھا. ہم اسلام آباد میں بیٹھے ہیں. The world's embassies are here. Not for 1 day, not for 2 days, not for 3 days, for 4 days. Each and every single one of them, every single day, sent cables to their capitals, reporting on the mayhem occurring in your National Assembly, reporting in the manner in which this government has debased this august house, has insulted the people of Pakistan, has insulted this great country. یہ آپ کی حکومت کے بارے میں پچھلے 4 دن سے ہر ایمبیسی اس شہر میں لکھ رہا ہے. یہ میری وجہ سے نہیں، قائد حزب اختلاف کی تقریر کی وجہ سے نہیں، ان کی اپنی کردار کی وجہ سے. جناب اسپیکر، اس سے زیادہ what's more important is what will the people think. جو لوگ اس وقت مشکل میں ہیں، معاشی حالات اتنے مشکل ہیں، اور وہ آپ کی طرف، ہمارے طرف امید کے ساتھ ہمارے طرف دیکھ رہے ہیں، ان پہ کیا گزرا ہوگا وہ پچھلے 3-4 دن. میں جانتا ہوں کہ آپ ایک ریسپیکٹبل آدمی ہو. آپ اس خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتے ہو جہاں عزت کا بہت اہم رول ہے. آپ کا ایک خاندان ہوگا، بیٹے ہوں گے، بیٹیاں ہوں گے. انہوں نے کیا سوچا ہوگا اس دن؟ آپ سے نہیں پوچھا، اپنے والد سے نہیں پوچھا کہ کیا یہ طریقہ ہے پاکستان کو چلانے کا؟ عوام نے کیا سوچا؟ اور وہی عوام، وہی دنیا ان کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ سلیکٹرز کے بارے میں کیا سوچیں گے جنہوں نے یہ ناکام ترین سلیکٹ کیا؟ میرا خیال میں جس طریقے سے وہ تو پہلے سے ہمارے لیے شرمندگی کے باعث تھے، اب جو لانے والے ہیں ان کے لیے بھی شرمندگی کے باعث ہے. جناب اسپیکر،
These are the people in charge of running the Federation of Pakistan, of treating all federating units fairly and justly. And they have failed every single time. जब भी हम अतारवी तरमीम की बात करते हैं, जब भी हम NFC अवार्ड की बात करते हैं, हमें सिंध खाद का ताना सुनना पड़ता है. मगर जनाब स्पीकर, अगर 18वीं तरमीम अमल नहीं होगा तो ना सिर्फ कौमी असम्बली का इजलास जारी है और बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से खिताब किया जा रहा है. नहीं होगा तो ना सिर्फ सिंध, हर सूबा का नुकसान होगा. ये आपकी आईनी फर्ज है. The Constitution is not optional. अगर लिखा है कि आपने NFC अवार्ड करना है, हर साल हर नया अवार्ड में आपने सूबे के शेयर में इजाफा करना है, तो वो आइन में लिखा है आपने करना है. अगर 18वीं तरमीम डेवोल्यूशन के मुताबिक हुक्म देता है तो वो आपके लिए ऑप्शन नहीं है, आपने वो करना है. आप ना सिर्फ अपने आईनी फर्ज पे पूरे नहीं उतर पा रहे हो, मगर हर साल जो वादा आप करते हो सूबे के साथ, आप उस पे पूरे नहीं उतरते. पिछले साल 2020 के 2020 का बजट में आपका 853 बिलियन रुपीस का शॉर्टफॉल था सूबा का शेयर. ये सिर्फ सूबे सिंध को नुकसान नहीं पहुंचाता, ये हर सूबे के हक पे डाका है. आपका सूबा पे हक पे डाका है, बलोचिस्तान के हक पे डाका है. जब चीफ मिनिस्टर सिंध अपना सूबे के जो मिसाइल हैं वो अवाम के सामने पेश करता है तो वो उसका हक है, वो उस सूबा का नुमाइंदगी करता है. अगर वो सिंध का बात नहीं करेगा तो क्या वो जर्मनी का बात करे? मगर जब भी वो बात करता है सिंध का, जब वो आपकी मुसलसल रिकॉर्ड उठा के दिखाता है कि NFC पे आप पूरा नहीं उतरते हो, PSTP में आप जुल्म कर रहे हो, जब हम नहीं 3 इरसा के मेंबर्स, एक सिंध का नुमाइंदा, एक बलोचिस्तान के नुमाइंदा, एक पख्तूनख्वा का नुमाइंदा मना करता है कि TP लिंक कनाल को ना खोलो, और फिर आप जबरदस्ती उसी TP लिंक कनाल को खोलते हो और सूबाए सिंध में 60 इयर्स से सबसे बड़ा वाटर शॉर्टेज पैदा करते हो. तो अगर CM सिंध एहतजाज नहीं करेगा तो कौन एहतजाज करेगा? डोनाल्ड ट्रंप एहतजाज करेगा जनाब स्पीकर? मैं CM साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था पिछले दिन. जो गैस पे वो कहता है, वो तो जहां भी गैस पैदा होता है उनका यही कंप्लेंट है आपसे कि उनको ना उनका अपना गैस का शेयर मिलता है, ना उनका अपना रॉयल्टी का शेयर मिलता है. हमें यह फैसला करना पड़ेगा कि कहीं और गैस भेजने से पहले आपको सुई में हर शहरी को गैस दिलवाना पड़ेगा. गैस कहीं और भेजने से पहले आपको घोटकी में हर शहरी को गैस देना पड़ेगा. ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है कि सुई के अवाम के लिए गैस ना हो, घोटकी के अवाम के लिए गैस ना हो, मगर हमारे लिए हो, ये नाइंसाफी है जनाब स्पीकर. ये आइन के खिलाफ वर्जी है जनाब स्पीकर. अभी आपने गैस के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इतने सारे टैक्सेस लगाए हैं. अब गैस के इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर काम होगा, उनको वहां करना चाहिए जहां ये गैस पैदा होता है. जनाब स्पीकर, CM सिंध जो उसके सूबे के हक रोजगार के बारे में कौम को बता रहा था, मेरे लिए वो बहुत सरप्राइजिंग था कि कुछ वफाकी एम्प्लॉइज
جو FIA سے تعلق رکھتے ہیں, جو شاید 80s میں یا 90s میں کو جاب ملا, کو اتنے سالوں بعد اب جو ہے بے روزگار کیا گیا ہے, ان کا تعلق پورا کا پورا ایک ہی صوبہ سے ہے. آپ سارے صوبے میں پبلک سروس کمیشن ہوتا ہے, ایک ہی صوبہ ہے جس کا پبلک سروس کمیشن کو 2016 سے لے کے آج تک جو امپلائی ہوا ہے ان کو ان معاشی حالات میں ان کا روزگار خطرہ میں ہے. جو اب موقع ملے گا سندھ کے نوجوان کو روزگار اپلائی کرنے کے لیے, اس لیے کہ وہ سندھ پبلک سروس کمیشن کو بند کروایا گیا ہے, ان کو اس سال بھی ان کا روزگار سے محروم رکھا جائے گا. جناب اسپیکر, کراچی کا سٹیل ملز میں چلے ہمارا موقف ہے, مختلف جماعتوں کے مختلف موقف ہیں, مگر کیا ضروری تھا کہ اس وقت, اس مشکل وقت میں ہم نے 10,000 پیپل جو اس سٹیل مل میں کام کرتے ہیں ان کو اس وقت اپنے بے روزگار کرنا تھا؟ ابھی تو پتہ چلا ہے, کووڈ سے پتہ چلا ہے کہ آپ کی معیشت کے لیے صرف نہیں, سٹیل مل ایک اسٹریٹجک ایسٹ ہے. اگر آپ سٹیل مل کو نہیں بند کرتے تو ہم ان مشکل حالات میں, جہاں آپ کا بجلی کا کمی ہے, جہاں آپ کا آکسیجن کا کمی ہے, ہم آپ کو آکسیجن بھی دلوا سکتے تھے, ہم آپ کو بجلی بھی دلوا سکتے تھے, مگر نہیں, ضد تھا کہ ہم نے بند کرنا تھا. اس لیے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ادارہ کا بنیاد بنایا. کیا ہوا جناب اسپیکر؟ آپ نے سنا, میں نے سنا, 1 trillion rupees for the people of Karachi. آپ کا کراچی پیکیج تھا, وزیر اعظم کا کراچی پیکیج. آپ کے سامنے کوئی ٹریلین روپیز ہے اس بجٹ میں؟ آپ کو نظر آتا ہے کہ اس ٹریلین روپیز کے ساتھ پاکستان کا سب سے بڑا شہر, جہاں اس ملک کے ہر کونے سے لوگ آ کے روزگار کرنے کے لیے آتے ہیں, یہ 1 ٹریلین کا پیکیج ہے؟ نہیں جناب اسپیکر, نہیں ہے. وہ اس لیے کہ یہ 1 ٹریلین اتنا ہی جھوٹا ہے جتنا یہ 4% گروتھ جھوٹا ہے. جب انہوں نے 1 ٹریلین کہا تب بھی ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ وہ 1 ٹریلین بجٹ کرے. آپ حیران ہوں گے, وہ اس 1 ٹریلین میں 800 بلین یا 700 بلین سندھ حکومت کا ADP اور سندھ حکومت کا جو مختلف ورلڈ بینک کے ساتھ پروجیکٹس تھے ان کو بھی کاؤنٹ کر رہے ہیں, اور اپنا 300 بلین کو ایڈ کرنا تھا. اب دیکھتے ہیں وہ 300 بلین کہاں گیا. اب ہم تو جانتے ہیں کہ سندھ کا گناہ کیا ہے, مگر پختونخوا نے کیا کیا؟ پختونخوا کا قصور کیا ہے کہ جب آپ اپوزیشن میں ہوتے تھے آپ تو نیٹ ہائیڈل پروفٹس کا مطالبہ کرتے رہتے تھے. AGN قاضی فارمولا کے مطابق آپ کو 3 سال میں ان کو 570 بلین روپیز دینا تھا. آپ تو اپنا انٹرم فارمولا کے مطابق بھی پورا نہیں اترتے ہو, اور صوبہ خیبر پختونخوا کو صرف اور صرف 23 بلین ملا ہے. پختونخوا کا قصور کیا ہے جناب اسپیکر؟ پختونخوا کا, چاہے وہ گیس کا ہو, ان کا کمپلینٹ سندھ کی کمپلینٹ سے ملتا ہے, بلوچستان کی کمپلینٹ سے ملتا ہے. ڈومیسٹک آئل پروڈکشن 50% صوبہ خیبر پختونخوا کرتا ہے. ان کا مطالبہ, ہر صوبہ کا مطالبہ ہے کہ ان کو ان کا حق دیا جائے جس سے وہ محروم رکھا جائے. سر, قبائلی علاقے کے لیے سابق فاٹا اور پاٹا کے لیے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے انشور کیا تھا کہ ان کو ٹیکس ریلیف ملے, ان کو ٹیکس نہ بھرنا پڑے. اور میں حیران ہوں کہ آپ سمجھتے ہو کہ آپ نے یہ کاغذی مرجر کیا ہے, ان کو کوئی حقوق نہیں دلوائے ہے, کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کیے ہیں, مگر GST ٹیکس لگانے جا رہے ہو.
آپ نے تو آزاد کشمیر کو بھی نہیں چھوڑا ہے. آزاد کشمیر بھی رو رہا ہے کہ آپ نے ان کے اوپر کیسے ٹیکس لگانے کی کوشش کی. یہ آپ کا کام ہی نہیں ہے. وہ اپنے پالیسیز ڈسائیں گے, وہ اپنے پالیسیز بنائیں گے, وہ آپ کے حکم کو کیوں مانیں؟ آپ نے ہر صوبہ کو برابری کے ساتھ, انصاف کے ساتھ نہیں چلایا ہے جناب اسپیکر. قائد حزب اختلاف نے ایگریکلچر پہ بھی بات کی. ایگریکلچر سے جناب اسپیکر ہم سمجھتے ہیں کہ تو پنجاب میں سب سے زیادہ ایگریکلچر ہے. وہ اس ملک کی بریڈ باسکٹ ہے. ہم تو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ پاکستان ذرائع معیشت ہے. پاکستان کی معیشت کی بیک بون ہمارا زراعت ہے. آپ نے اس بیک بون کے لیے صرف 12 ارب روپیہ رکھا ہے اس بجٹ میں. آپ نے جیسے عوام کو لاوارث چھوڑا ہے ویسے آپ نے کسان کو لاوارث چھوڑا. ہر صوبہ کی معیشت سے ذرائع معیشت جڑا ہوا ہے. دیہی علاقوں میں روزگار ذرائع معیشت سے جڑا ہوا ہے. آپ نے تو کسانوں کے لیے سبسڈیز بھی نہیں دی. آپ نے فرٹیلائزر سبسڈی تک نہیں دی. آپ چاہتے ہو کہ پنجاب کا کسان بھارت کا کسان کا مقابلہ کرے. آپ چاہتے ہو کہ پاکستان کا کسان بھارت کا کسان سے مقابلہ کرے, مگر پاکستان میں ڈی اے پی 5,600 روپیز پر بیگ ہے اور انڈیا میں ڈی اے پی پاکستان کے روپیز میں 2,600 روپیز پر بیگ ہے. آپ چاہتے ہو کہ پنجاب کا کسان بھارت کا کسان کا مقابلہ کرے. جب یوریا یہاں آپ کو 1,800 روپیز پر بیگ میں ملے گا اور بھارت میں بھارت کے کسان کے لیے 500 روپیز پر پاکستانی روپیز پر بیگ میں ملے گا. آپ نے کسان کے مشکلات میں کمی لانا تھا. آپ نے ان کا مدد کرنا تھا. آپ نے ان کے لیے زیادہ مسائل پیدا کیے ہیں. آپ کی حکومت جب آیا تھا تو ان کی جو ٹیوب ویل کی الیکٹریسٹی پرائس تھا وہ 5.35 روپیز پر یونٹ تھا. آپ نے اس کو 12 روپیز پر یونٹ تک لے کر آئے ہو. آپ نے جس طریقے سے کسان پہ بوجھ ڈالا ہے, آپ نے آپ کا اپنے ہی معیشت پہ بوجھ ڈالا ہے. جو ذرائع معیشت آپ کا جی ڈی پی کو کنٹریبیوشن دیتا ہے, روزگار کو کنٹریبیوشن دیتا ہے, آپ کیوں ان کو صرف اس کے لیے یہ 12 بلین رکھا گیا ہے؟ ہم مطالبہ کرتے ہیں, we would demand from the floor of the National Assembly کہ حکومت اپنا ایگریکلچر پالیسی ریویو کرے اور اپنا کسان کو اس طریقے سے لاوارث نہ چھوڑے. اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ بھارت سے مقابلہ کرے اور پنجاب کا کسان بھارت کا کسان سے مقابلہ کرے تو ان کو اتنا ہی مدد کرے جتنا بھارت اپنا کسان کو مدد کر رہا ہے. ان کا کسان تو ان کے خلاف احتجاج کر رہا ہے مگر آپ ان سے بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. اگر گندم اگانے والے اس سال خوش ہے جناب اسپیکر, اس پہ آپ بالکل کریڈٹ نہیں لے سکتے. انفیکٹ وزیر اعظم صاحب نے اس کام کا مخالفت کی جس کی وجہ سے وہ خوش ہے. صوبہ سندھ نے گندم کی ریٹ کو 2,000 روپیہ رکھا تھا. وزیر اعظم کا ضد تھا نہیں 1,600 روپے ریٹ رکھا جائے پنجاب میں. ان کا اتحادی پی ایم ایل کیو نے کہا نہیں تم غلط کر رہے ہو, صوبہ سندھ صحیح کر رہا ہے. آپ بھی 2,000 روپیہ ریٹ رکھے, تب جا کے پنجاب حکومت نے 1,800 روپیہ کا ریٹ گندم کے لیے رکھا تھا. سندھ حکومت کا یہ فیصلہ کی وجہ سے 2,000 روپیہ کا ریٹ کی فیصلہ کی وجہ سے کسانوں کو اپنے زمین سے 2,000 کے قریب کا پرائس ملا اور کسان اپنے گندم کے فصل سے
خوش تھے. یہ وزیر اعظم کے کوششوں کے باوجود ہوا, وزیر اعظم کے احتجاج کے بعد ہوا. جب پاکستان پیپلز پارٹی کی وفاقی حکومت تھی جناب اسپیکر, ہم نے پاکستان کو فرام اے ویٹ امپورٹر ہم نے پاکستان کو ویٹ ایکسپورٹر بنا دیا. مطلب آپ ہمارے حکومت سے پہلے گندم خریدتے تھے, ہمارے حکومت میں 1 سال کے اندر ہی اندر پاکستان گندم بیچ رہا تھا. ہمارا حکومت نے جو ایکسپورٹس میں پرفارمنس ہے, اور سارے پولیٹیکل پارٹی, سارے اکانومسٹ کا کنسنسس ہے کہ جس طریقے ایکسپورٹس پاکستان کی معیشت کو طاقت دیتی ہے, وہ باقی قدم شاید اتنا طاقت نہ دے. پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں we managed to reach a high of $25 billion in export. ہم نے ہر سال 1 ارب روپیہ اضافہ کیا تھا ایکسپورٹس میں. یہ اپنے سالانہ 0.3% میں خوش ہو رہے ہیں, تالیاں بجا رہے ہیں. ہمارے پاس بھی جناب اسپیکر سٹیٹسٹکس ہے. According to the UNDP calculations, based on a Pasha report, I think it's Hafiz Pasha, 2019, HIES also 2018 and 2019, انہوں نے کچھ پاکستان کی جی ڈی پی اور ریجنل جی ڈی پی پہ انالیسس کیا, اور ان کے مطابق, میرے مطابق نے یو این ڈی پی کا رپورٹ کے مطابق سندھ per capita GDP in both urban and rural areas is highest in Pakistan. Sindh contributes more to GDP in both rural and urban areas as compared to its population. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ سندھ حکومت نہیں کہہ رہا ہے, یہ پاکستان پیپلز پارٹی نہیں کہہ رہا ہے, یہ یو این ڈی پی کہہ رہا ہے جناب اسپیکر. مگر وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ جہاں ہر صوبہ میں پر کیپٹا گروس ریجنل پروڈکٹ میں اضافہ ہوا ہے, بلوچستان میں یہ اضافہ نہیں ہوا. تو جیسے یہ جو فگرز میں نے آپ کو سندھ کے بارے میں بتایا ہیں, اس پہ آپ نے مجھے نہیں دیکھا تماشا کرتے ہوئے, نعرہ لگاتے ہوئے کہ معاشی انقلاب آیا ہے, معاشی ترقی ہو رہا ہے. وہ اس لیے کہ ان کاغذی نمبر سے کیا فرق پڑتا ہے جب تک عام آدمی مہنگائی, غربت اور بے روزگاری میں پس رہے ہیں, جب تک ہم ان کو تحفظ نہیں پہنچاتے ہیں, جب تک ہم یہ معاشی ترقی ان کی جیب میں نہیں پہنچاتے ہیں, تو آپ کا معاشی ترقی کا دعوے کا کوئی فائدہ نہیں. آپ نے کچھ جو بلوچستان پہ یہ انفارمیشن سامنے آیا ہے, اس پہ ضرور غور کرنے کی ضرورت ہے جناب اسپیکر. اس لیے ہم نے سی پیک پہ اتنا محنت کیا تھا, پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت, مسلم لیگ نون کی حکومت, اور ہم آپ کی پالیسی پہ تو کرٹیک کرتے ہیں, مگر امید رکھتے ہیں کہ آپ سی پیک کو سیریسلی لیتے ہو. اور ہمارا سوچ یہ ہے کہ سی پیک تب تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اس کا فائدہ عام آدمی کو محسوس نہ ہو. تو سی پیک کا جو بلوچستان کے مفاد کے لیے ہونا تھا, اگر وہ بلوچستان کے اکنامک انڈیکیٹرز میں ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں, تو پھر وہ عام آدمی کو کیسے محسوس ہوگا. ہمیں اپنے اپروچ کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ہر ایک منصوبوں کو ان کا لوکل آدمی کے ساتھ, عام پبلک کے ساتھ جوڑنا پڑے گا. جیسے تھر کول منصوبے میں وہ پروجیکٹ کو ہم نے لوکل ایریا میں کنیکٹ کیا ہے, اسی ماڈل پہ ہمیں ہر سی پیک کے منصوبہ کو عوام کے ساتھ جوڑنا پڑے گا, اس کا فائدہ اس صوبے کے عوام کو تک پہنچانا پڑے گا. ورنہ یہ بہت ایک خطرناک اکنامک انڈیکیٹر ہے کہ اگر بلوچستان کا اس منصوبہ کا وہ معاشی فائدہ نہیں ہوا جو ہم چاہتے تھے. جناب اسپیکر,
This budget is nothing but a pack of lies. It has been built on a foundation of lies. They may be able to win the war of Facebook and Twitter with fudged numbers and Photoshop, but this is not how you run a country. اگر آپ حقائق کی نشاندہی نہیں کریں گے، اگر ہم اپنے حالات کا صحیح جائزہ نہیں کریں گے تو پھر ہم ان مسائل کے حل کیسے نکالیں گے؟ اگر جیسے آپ کہہ رہے ہو کہ اتنا معاشی ترقی ہو رہا ہے، 4% اضافہ ہوا ہے، جی ڈی پی میں، ریونیو میں بھی اضافہ ہوا ہے، تو پھر آپ آئی ایم ایف کے ساتھ ابھی تک کیوں ڈیل کر رہے ہو؟ خان صاحب آئی ایم ایف کے سامنے کشکول لے کے بھیک کیوں مانگ رہا ہے؟ اگر اتنا معاشی ترقی ہو رہا ہے، اگر اتنا اچھے حالات ہے، تو آپ کیوں کل نہیں آج آئی ایم ایف ڈیل سے نکلے؟ خان صاحب نے تو کہا تھا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جانے سے پہلے وہ تو خود کشی کر دے گا. اب تو وہ خود کہہ رہا ہے کہ معاشی ترقی ہے. تو اگر معاشی ترقی ہے تو اس آئی ایم ایف ڈیل سے نکلے، عوام کو آپ کی برا ناکام ڈیل سے نکالے. اگر یہ پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل آپ کی معاشی پالیسیز عوام کی جیب پہ ڈاکہ ہے، تو آپ کے دوسرے جو کردار ہے وہ بھی مختلف طریقے کے حملے ہیں. بجٹ تو معاشی حملہ تھا. ہم نے دیکھا جس طریقے سے یہ الیکشن آرڈیننس، یہ الیکشن لا اس ہاؤس میں آپ نے پاس کرنے کی کوشش کی، جس طریقے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان قوانین پہ اپنے اعتراضات اٹھائے ہیں، ہم سب کو نظر آ رہا ہے کہ یہ آپ کا کوشش ہے کہ ایک بار پھر عوام کے ووٹ پہ ڈاکہ لگایا جائے. اور اس بار جناب اسپیکر کوئی آپ کو یہ اجازت نہیں دیں گے. پورا دنیا دیکھ رہی ہے. ہم کوئی غیر قانونی غیر آئینی کام آپ کو نہیں کرنے دیں گے. اگر ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ ریویو کر رہے ہیں اس دن کے پروسیجرز کو، مگر you'll forgive me if I don't expect anything great to come out of these actions. ہم آپ کو اس قانون کو اس شکل میں، جس پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، میں نے، شہباز شریف صاحب نے اپنے جگہ، مگر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اعتراضات اٹھائے، ہم آپ کو اس شکل میں اس کو پاس نہیں کرنے دیں گے. اگر آپ زبردستی پاس کرواتے بھی ہو، ہم ہر کورٹ میں، ہر عدالت میں آپ کا پیچھا کریں گے، مگر عوام کے ووٹ پہ ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے. جناب اسپیکر، ہمارے کچھ کنسرنز ہیں on the non-transparent manner that this government has been conducting its policy towards Afghanistan. ہم پاکستان کی تاریخ سے واقف ہے، آپ بھی اس سے واقف ہو. ہم نے دیکھا کہ کیسے ایک عامر ضیاء نے اپنی ذاتی مفاد کے لیے افغان جنگ کو استعمال کیا، پاکستان کے مفاد پہ سودا کر کے اپنا ذاتی مفاد اٹھایا. آپ نے دیکھا کس طریقے سے عامر ڈکٹیٹر مشرف نے اپنا مفاد کے لیے افغانستان میں جب دوسرا یہی جنگ شروع ہوا، پاکستان کے مفاد پہ سودا کیا اور اپنا مفاد کا بندوبست کیا. ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ اب جب افغانستان کا مسئلہ ایک نیا فیز میں داخل ہو رہا ہے،
ایک خطرناک فیز میں داخل ہو رہا ہے. ہم اجازت نہیں دیں گے کہ عمران اپنا مفاد کے سوچے, وزیر اعظم اپنا مفاد کا سوچے اور پاکستان کے مفاد پہ سودا کرے, پاکستان کے عوام کا خون بیچے. ہم فلور آف دا ہاؤس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو بھی افغانستان پہ پالیسی فیصلے لیے جا رہے ہیں, آپ نے ان کیمرہ کرنا ہے, آپ ان کیمرہ کرو, آپ نے اوپن کرنا ہے تو آپ اوپن کرو, مگر پارلیمان کے سامنے جو بھی وزارتیں, جو بھی ادارے اس کام میں انوالوڈ ہے, وہ عوام کے نمائندے کے سامنے پیش ہو. ہمیں بتائیں کہ کیا فیصلے لیے جا رہے ہیں. آپ کی بات بالکل مناسب ہے, اور اس حوالے سے جیسی بجٹ اجلاس ختم ہوتا ہے ہم ہاؤس کو پورا ایک چاہتے ہیں کہ ایک پراپر بریفنگ ہو. جناب اسپیکر, ہم آپ کا یہ قدم کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں. اس سے ہم محسوس کرتے ہیں, ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اگر مختلف انپٹ ہوگا, اس انپٹ کے بنیاد پہ آپ جو بھی پالیسی بنائیں گے وہ بہتر پالیسی ہوگا, بجائے اس کے کہ بیک ڈور میں اور چھپ چھپا کے اس قسم کے فیصلے لیا جائے. تو آپ کا یہ سٹیپ کو, اس فیصلہ کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں جناب اسپیکر. جناب اسپیکر, ابھی میں اپنا سپیچ ختم کرنے والا ہوں. آپ کو میں نے بہت کوشش کی کہ میں ایسا کچھ چیز تلاش کروں جو ایک کامیابی ہو, ایک اچھی خبر ہو, میں پاکستان کے سامنے بتا سکوں کہ یہ ایک کام ہے عمران خان صاحب کا جس کو میں بھی مانتا ہوں, میں بھی سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا اچیومنٹ ہے. تو پہلے میں نے سوچا کہ یہ جو بہت بڑا انسینٹیو دیا گیا ہے کنسٹرکشن سیکٹر کو, ریل اسٹیٹ سیکٹر کو, اتنا سارا پیسہ اس میں خرچ کیا گیا ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی تو فائدہ ہوگا, مگر اس میں مجھے وہ مزہ نہیں آیا جناب اسپیکر. اتنا انویسٹمنٹ کے باوجود تو جو مالکان ہیں, جو کنسٹرکشن سیکٹر کے امین ترین لوگ ہیں, ان کو شاید کوئی فائدہ ہوا ہوگا, مگر جو نہ روزگار میں اضافہ ہوا ہے اس سیکٹر میں, نہ تنخواہ میں اضافہ ہوا ہے اس سیکٹر میں, تو اس سے واضح نظر آ رہا ہے کہ یہ جو این آر او دیا گیا ہے, جو ایمنسٹی اسکیم دیا گیا ہے اس سیکٹر کے لیے, جس کا ایکسٹینشن اس بجٹ میں ہے, وہ عام آدمی کے لیے تو نہیں ہے. آپ ان کے لیے اتنا پیسہ کا بندوبست کر سکتے ہو, مگر پاکستان کے کسان کے لیے, پاکستان کے عوام کے لیے کوئی ایمنسٹی نہیں ہوتا. اگر اس بجٹ میں ریلیف ہے تو امیروں کے لیے ریلیف ہوگا, عام آدمی کے لیے تکلیف ہے. مگر میں نے ایک پوائنٹ جناب اسپیکر میرے نظر سے گزرا جو واقعی ہی ایک بہت ہی بڑا کامیابی ہے. ایک پوائنٹ ہے جو میں سمجھتا ہوں ہمیں قوم کے سامنے لانا چاہیے, آپ کو بھی اس پہ زیادہ پروموشن کرنا چاہیے کہ اس میں جو ہے نا خان صاحب کی کامیابی ہے. According to the economic survey 2020 to 2021, the population of horses has stagnated in Pakistan. Magar the population of donkeys has increased drastically. 100,000 اضافہ ہوا ہے گدھوں کا تعداد میں, اور وہ 5.6 ملین تک پہنچ چکے ہیں. تو گورے تو اتنے ہی ہیں, مگر پی ٹی آئی کے دور میں نیا پاکستان میں تو گدھوں کے تعداد میں اضافہ ہوا ہے. جناب اسپیکر, آپ کو مبارک ہو. تھینک یو. جناب حماد اظہر صاحب. شکریہ جناب اسپیکر.